بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا ایپیسوڈ یا پچھلی قسط جو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ جو بنیادی نوعیت کے 5 سوال ہیں کہ جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات حشر کے دن بندہ نہیں دے لے گا اس کے پاؤں جو ہیں وہ اپنی جگہ چپکے رہیں گے، ہل نہیں سکے گا۔ وہ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اس دن کی سختی سے، اس دن کی آزمائش سے، کہ پہلے تو یہ پوچھ لیا جائے گا کہ یہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا، پھر یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جوانی کیسے خرچ کی تھی، کہاں کھپائی تھی، اور پھر یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو مال کمایا تھا وہ خرچ کیسے کیا تھا، پھر یہ پوچھا جائے گا کہ علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ یہ سارے سوالوں کے جوابات جو ہیں مشکل ہوں گے، بہت مشکل ہوں۔ میں اگر اپنا جائزہ لوں تو مجھے تو بہت ہی مشکل لگیں گے۔ کمانے کے حوالے سے اور خرچ کرنے کے حوالے سے شاید نہ ہو، ایسا معاملہ کم ہو، لیکن باقی معاملات جو ہیں وہ خطرناک حد تک ہوں گے کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تو مارے جائیں گے بہت بری طرح۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ تھا کہ ہم جو اندھا دھن جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت، اور پھر بعض حضرات تو مجھے اللہ معاف رکھے بڑی ڈھٹائی سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ معاف کرے، ہم اپنی بدعمالیوں کو بھی، ہم اپنے غلط کاموں کو بھی قرآن سے حدیث سے ثابت کرنے کی زبردستی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو پچھلے پروگرام کے ریکیپ کی طرف چلتے ہیں، شجاع صاحب کی طرف، پھر اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، بہتر ہیں۔ بڑے معاملات خطرناک، یہ جو 5 سوال ہیں بڑے تشویشناک سوال ہیں مال کے حوالے سے بھی، اور آج کے عہد میں تو اللہ ہی اپنی امان میں رکھے، تمام احتیاطوں کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کیسے ہو رہا ہے۔ چونکہ ہم اگر سود نہ لیں، نہیں لیتے اللہ کی، لیکن کہیں نہ کہیں سے انڈائریکٹ وے میں تو وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہا ہے ہمارا، جو ہمارا پورا نظام ہی سود پر چل رہا ہے۔ پھر خرچ کرنے کے معاملے میں بھی بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہم خرچ کرنا نہیں چاہتے لیکن مجبور ہیں اور لوگ ہم سے خرچ کرواتے ہیں۔ بعض جگہ بغیر اس کے کام ہی نہیں ہو رہا، جائز کام بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ جوانی کا ہے، تو اللہ اپنی امان میں رکھے، اللہ جانے کیسی جوانی گزری ہوگی اور کیسا ہوگا۔ کوشش تو کی تھی کہ اچھی گزرے، باقی تو رب کریم جانتے ہیں، لیکن علم کے معاملے میں مارے جائیں گے بہت بری طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے کئی پہلو پر کلام کیا اور جو اختتامی گفتگو تھی وہ آپ نے ابھی انٹرو میں بیان فرمائی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب اس نقطے پر کچھ کلام کیا، اور انقلاب کے تصور پر بھی تھوڑی بات کی، اور دین کی جامعیت پر بھی ہم نے کلام کیا کہ یہ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے اور یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کا مشن تھا، اور 23 برس کی نبوی زندگی اس محنت میں لگی ہے۔ آج امتیوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین پر نہ صرف کہ خود عمل کریں بلکہ اس کی دعوت بھی پیش کرنے، اور اس دعوت کے ساتھ ساتھ اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس جد و جہد کے لیے بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، وہیں سے ہمیں رہنمائی لینا ہوگی۔ کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، دین غالب ضرور ہوگا، پوری زمین پر ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری موت کب آ جائے، ہمیں آج اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قول پیش کیا گیا کہ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ آنے والا دور 6 صدیوں کے بعد حضور کا دور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دین بالفعل غالب ہوا، اور وہ 6 صدیوں پہلے فرما رہے میں راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ ایک تبصرہ اس پر رہ گیا تھا، ہم یہ غور کریں، ہم آنے والے دور میں جب دین غالب ہوگا، ابھی بڑی مشقتیں آئیں گی، لیکن ہم راستہ صاف کرنے والوں میں شامل ہیں یا معاذ اللہ خراب کرنے والوں میں شامل ہیں؟ ہم اس جد و جہد میں اپنا پارٹ پلے کرنے والوں میں شامل ہیں یا خدا نہ خواستہ اس کے برعکس ہیں؟ ہمارا شمار حزب اللہ، اللہ کی جماعت میں ہو رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی میں ہو رہا ہے؟ اور شیطان کی پارٹی کے لوگ، قرآن پاک کی آخری آیت ہے من الجنتی
والناس جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ پھر ہم نے ایک نقطہ جو آپ نے پیش کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے قدموں تلے روند ڈالی گئی ہیں، اس پر ہم نے کلام کیا۔ کیسی کیسی جاہلانہ باتیں، بے حیائی کی باتیں، فضول ایام منانے کا معاملہ، بے حیائی، بے شرمی، زنا کے راستوں کی دعوتیں وغیرہ وغیرہ جو ہمارے معاشروں میں آج نظر آ رہی ہیں، ان جاہلانہ رسومات کو تو حضور خاتمہ کر کے گئے تھے، آج امت کو ان کے خاتمے کی کوشش کرنی ہے۔ اس پر بھی درد دل کے ساتھ ہم نے اپنا تاثر پیش کیا، اور آخر میں ہم کلام کر رہے تھے مال کی محبت کا معاملہ۔ یہ امت، اس کا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ مال حلال طریقے پر کمائے، جائز امور میں خرچ کریں، کوئی حرج نہیں، ثواب بھی ملے گا، لیکن مال کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جیسے کہ آج بھی آپ نے وہ 5 سوالات دہرائے ہیں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 5 سوالات زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، کمائی کے بارے میں، خرچ کے بارے میں اور علم کے بارے میں، جب تک ان کے جوابات بندہ نہیں دے گا اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت پچھلی نشست میں بھی پیش کی گئی تھی۔ اتنا کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے بات کی تھی۔ جی اتنا ہی کچھ ہے، اور ایسے ہی بات ہو رہی تھی، اور اسے 5 سوال والی جو ہے وہ حدیث پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا تھا۔ یہ جو پورا ایک نظام اللہ کے رسول نے نافذ کیا، تو اب اس میں ایک چیز یہ کہ چونکہ شجاع صاحب نے فرمایا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ریکال کرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری امت پر آ پڑی ہے کہ وہ اس کام کو، اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس امت کے علماء کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جی کے برابر مقام عطا فرمایا۔ یعنی کہ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ وہ رش کرتے تھے کہ کاش اس امت میں شامل ہوں، اور پھر اس امت کے علماء کو تو حضور علیہ السلام نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس معنی میں؟ حدیث میں یہ ذکر بھی کہ انبیاء نے درہم اور دینار نہیں چھوڑا، اور انہیں علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ تو علوم نبوت کے وارث اب کون ہیں؟ علماء ہیں، اور ان کو نیابت رسول کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ایک کسوٹی ہے کہ علماء کرام نے درہم و دینار نہیں چھوڑے تھے، علم کے خزانے چھوڑے تھے۔ اب اس پر سارے لوگوں کو بھی یہ کسوٹی ہے، اس پر اپنے آپ کو خود ہی پرکھتے چلے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا شمار جو ہے وہ کس میں ہوتا ہے۔ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے، اس انقلاب کو لانے کے لیے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ یعنی داعیہ انقلاب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو انقلاب کے مفہوم پر گفتگو ہوئی ہے، انقلاب کے مقاصد پر گفتگو ہے۔ میں ذرا طریقہ کار پہ، چونکہ جب امت کی ذمہ داری ہے تو پھر داعی، دعوت دینے والا جو ہے اور کام کو آگے بڑھانے والا، وہ کس طریقے سے کام کرے گا، تو اس کا سب سے بنیادی نوعیت کا جو کام ہے وہ ہے منصوبہ بندی، اور منصوبہ بندی اس کے ذریعے جو ہے وہ مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور منصوبہ بندی کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے یا عنصر ہے جس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یعنی منصوبہ بندی خود ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے نصب العین سے وابستگی اور نصب العین کا واضح ہونا۔ جی دیکھیے، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، خواہ انقلابی جد و جہد کرنی ہو یا زندگی کا کوئی معاملہ ہمیں انجام دینا ہو، ایک بندہ مومن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، جو رسول اکرم علیہ السلام کا نام لیوا ہے۔ نصب العین کا معاملہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی سے پوری زندگی کے رخ کا تعین ہو جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں اس چیز کو، بلکہ شاید جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں موت آنی، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا اہم ہے اعمال کے اعتبار سے، کل کے جو بھی نتائج ہیں اچھے یا برے، ان کا انحصار اس دنیا کی عارضی زندگی کے اعمال پر ہے۔ البتہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ میں نے اپنے جملے کو درست اس لیے کیا، میں نے عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں، سوال ہے کہ کیا ہم اس کو مانتے بھی ہیں؟ مانتے نہیں نا، ہم یقین رکھتے ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں نا، ایک ہے نالج کا ہونا اور ایک ہے کنوکشن کا ہونا۔ تو نالج از سم تھنگ ڈفرینٹ، کنوکشن از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ اقرار باللسان ایک بات ہے اور تصدیق بالقلب دوسری بات ہے۔ کنوکشن میں یقین، تیقن، جی مکمل یقین کہ ہاں جی مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہوگا تو ہوگا۔ جی اچھا، اس یقین کے ساتھ ایک بندہ مومن جب زندگی گزارنے کے لیے چلے گا تو اب نصب العین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آخرت کی کامیابی مجھے مل جائے۔ ادھر میری زندگی کا رخ کیا ہو، جو میں کر رہا ہوں اس میں مقصود اول، مطلوب اول کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ
الانعام آیت نمبر 162 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مشہور واقعہ، ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شاید کھڑکی روشن دان سا بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھائی یہ تم نے کیوں بنایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی آ جائے گی، ہوا آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، تم نیت رکھو اذان کی آواز آئے گی، روشنی تو آ ہی جائے گی، ہوا تو آ ہی جائے گی، اذان کی آواز کیا ہے؟ اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے جو حضور سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا علی کا مشہور واقعہ رضی اللہ عنہ، ایک کافر کو قتل کرنے کے قریب ہیں، اس نے کچھ بدتمیزی کا معاملہ کیا تو سیدنا علی نے چھوڑ دیا اس کو، کہا بھئی تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہ اب تک میں قتل کر رہا تھا تجھے اللہ کی خاطر، اب تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا تو عین ممکن ہے کہ اس جذبے میں تیرے ساتھ انتقام لینے کا جذبہ بھی شامل ہو جائے اور یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے باقی نہ رہے۔ اتنا نبی علیہ السلام نے تربیت انقلابی جماعت تیار ہوئی ہے نا، تو ان انقلابی لوگوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ للہیت ان میں پیدا ہو، اخلاص ان میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل نصب العین۔ میں جو کروں، میں ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کروں اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہوگا، میں کما رہا ہوں اس لیے کہ میرے رب نے حلال کمانے کا حکم دیا، میں زندگی کے جو معاملات بھی کر رہا ہوں، میں رات کو سوتا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لنفسک علیک حق ولعینیک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اور نیت کیا رکھوں؟ اس نفس کو آرام دوں گا، وجود کو آرام دوں گا، پھر تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ جاؤں گا۔ تو یہ پرائمریلی فوکس ہے ایک بندہ مومن کا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور پھر جو 4 آیات ہم سب کو یاد ہوں گی سورہ فجر کے آخر میں، سورہ فجر کے آخر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی نفس یا روح لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، داخل ہو جا میری بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ ہے جو ایک بندہ مومن کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اگر کسی کو اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، اس زمین پر اللہ کا لائحہ دین قائم کرنا ہے، جب تک مقصود اور مطلوب اللہ نہ ہو پھر قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی منصوبہ بندی کی، اور منصوبہ بندی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ نصب العین ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کے بغیر تو زندگی کا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ ہم ہر چیز کو پہلے پلان کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، بغیر پلان کے اگر نکل جائیں تو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ تو بچہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام بھی کرنا ہے اس کی پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، اس کا وقت طے کرنا پڑتا ہے، اس کا طریقہ کار طے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، زیادہ راہ لینا پڑتا ہے اگر سفر پہ ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹکٹ بک کرانا ہوتا ہے، رہنے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، کھانے پینے، یہ منصوبہ بندی ہے۔ اس میں نصب العین بہت اہم ہے، اور جو شجاع صاحب نے پڑھا تھا کہ رضائے الہی کا حصول ہی مومن کی زندگی کا اور انقلاب کا اصل نصب العین ہے۔ یہ نصب العین اگر طے ہو گیا، جیسا کہ شجاع صاحب نے فرمایا للہ رب العالمین ہو جائے سب کچھ، تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نصب العین کا تعین کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا رب العالمین اور آخرت کی کامیابی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور قیمتی نقطہ اس میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہو اللہ کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور قربانی دیے بغیر کوئی انقلاب نہیں آتا۔ اور اگر اسلامی انقلاب لانا ہے، اسلامی نظام کو لانا ہے، اللہ والے پروڈیوس کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلی نشست میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آج دوبارہ اس کو ہم دہرا رہے ہیں، آپ نے اللہ والے تیار کیے ہیں پہلے، یہ منصوبہ بندی ہے۔ ہاں اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے بالکل آخر میں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش پر ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اللہ کی خصوصی معیت، اللہ تعالیٰ کا خصوصی ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ متقین کے لیے ہے، سرکشوں کے لیے اور باغیوں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔
یہ جو شجاع صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقی لوگوں کے لیے کہ ایک جماعت تیار کرنی ہے، اور جماعت تیار کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پلاننگ کرنی، جو رسول اللہ نے بھی کی ہے، وہ ساری پلاننگ آپ نے دیکھی ہے کہ جب آپ حج کے لیے گئے تھے تو وہ گھاٹی میں رات کے وقت جو ہے لوگ جمع ہوئے تھے، وہ حج جب ہو رہا تھا حضور نہیں وہاں لوگ جمع ہوئے تھے جو مدینے سے لوگ آئے تھے، اور چھپ چھپ کے ایک آدمی جو ہے رات میں جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ ہدایت ہجرت کا موقع آنا ہے کہ حضور کو یہاں سے لے کے جانا ہے۔ تو منصوبہ بندی ہر چیز کی ہوتی ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس منصوبہ بندی کے پیچھے نصب العین کا ہونا ضروری ہے، اور نصب العین کو اس لیے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے اور ایک نفع بخش معاشرہ قائم کرنے کے لیے، تاکہ پروردگار کی رضا کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا سکے، اس لیے نصب العین ضروری۔ نصب العین کے بعد جو دوسری اہم چیز ہوتی ہے انقلاب میں، وہ ہے قیادت کا ہونا۔ یہ سب سے نازک مرحلہ ہے اور سب سے اہم ترین معاملہ ہے۔ نصب العین بھی ہے، منصوبہ بندی بھی، قیادت اچھی نہیں ہے جی تو پھر کام نہیں ہو سکتا، پھر انقلابی اور قیادت سنس اچھی بھی ہے، جنریٹک بھی ہے، انرجیٹک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مخلص نہیں ہے۔ ہاں تو پھر تو کچھ اور ہوگا۔ جی قیادتیں تو بہت ہیں، جی مخلص قیادت کہاں ہے، بس وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اب آئیے ہم بات کر رہے ہیں سیرت النبی کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، تو یہ قیادت تو اب کسی کو میسر اس معنی میں نہیں آ سکتی کہ بالفعل موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا مبارک وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کو حضور کا ساتھ، حضور کی صحبت، حضور کی تربیت، شفقت، محبت، نگرانی، سپرویژن سب کچھ میسر آئی ہے۔ ہاں آج جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم وہاں سے رہنمائی لیں گے اور اپنے معاملات کو چلانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، کیونکہ کام تو ہونا ہے۔ اب سوچیں کیا قیام ہوگا حضور کا، کیا رکوع ہوں گے حضور کے، کیا سجدے ہوں گے حضور کے، اور کیا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیادت حضور تو کا۔ مکمل ہو چکی، اب تو خلافت چلے گی۔ جی تو اب کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سجدے میسر آ سکتے نہیں؟ لیکن سجدے تو ادا کرنے ہیں نا، قیام تو کرنا ہے، رکوع تو کرنا ہے، نماز تو ادا کرنی ہے، کیا کریں؟ نقل ہی کریں گے نا، کاپی ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے پر وہ قیادت تو میسر نہیں آئے گی۔ امام الانبیاء تو بہت سب سے بڑھ کر ہستی ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی۔ آپ انبیاء کے بعد خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، کیا آج دنیا کو کوئی اور ابو بکر صدیق میسر آ سکتے ہیں؟ نہیں رضی اللہ عنہ۔ کیا کوئی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میسر آ سکتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ نہیں، لیکن ان کو سامنے رکھیں گے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم۔ تو کتاب و سنت کو سامنے رکھیں گے، خلفاء راشدین کو سامنے رکھیں گے، صحابہ کرام کی جماعت کو سامنے رکھیں گے، رہنمائی لیں گے، کام تو کرنا ہے، نماز تو ادا کرنی، زکوٰۃ تو دینی، روزہ تو رکھنا ہے، اسی طرح دین کی دعوت کا کام بھی کرنا ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ ہاں ایک اور بات بھی ہے، ہم وہاں سے اصول بھی لیں گے، رہنمائی بھی لیں گے، سب کچھ لیں گے۔ ایک غلطی لوگوں سے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آج ہم بیٹھے 21ویں صدی عیسوی میں، اور اس سطح کا تقوی اور اس سطح کا معیار آج کسی سے ہم ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں، توقع کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات بھی درست نہیں ہوگی، وہ میسر نہیں ہے، فطری نہیں ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے، تو جو بس میں وہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بات ہو رہی ہے مخلصانہ قیادت کی۔ بھئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی قیادت مخلص ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون شفیق ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون رحمت کا پیکر ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون دلجوئی کرنے والا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون نرم روش اختیار کرنے والا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون تربیت کرنے والا ہوگا؟ یہ اوصاف اب آج کی قیادت میں بھی مطلوب ہوں گے۔ نرم ہونے کا معاملہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، سبحان اللہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت کے فضل، اللہ کی رحمت و فضل سے آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ بالفرض محال اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تندخو ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے،
لیکن نہیں، آپ کی شفقت ہے، آپ کی رحمت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ارے لوگوں تم پر جو مشقت آتی ہے ان کو گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں کے حق میں بڑی شفقت فرمانے والے، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، یہ آج بھی ہمیشہ بھی کسی قیادت کے امیر یا ذمہ داروں کے لیے مطلوب ہوگی. وہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اسلامی انقلاب کے تمام قائدین جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور اس میں سب سے ممتاز جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے. تو ایک ایسے قائد کی قیادت جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے کام کو کیسے کیا. اب چونکہ ہم میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ دین کا کام اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ایفرٹس کو قبول فرمائے. جس حد تک بھی اخلاص نیت سے جو بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش ہے وہ کر رہا ہے. اور جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، ہمیں جتنی استطاعت ہے اتنا کام ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں ہمیں سامنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم داعیے انقلاب بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کرنے والے بنیں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ قیادت ہوتی ہے. اور قیادت کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مطلب قائد کی اپنی ذات اور صلاحیت پر اعتماد سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جو رسول اللہ کو اپنی ذات پر تھا، اپنی صلاحیت پر بھی تھا، اپنی ذات پر بھی تھا. چنانچہ یہ قیادت کی سب سے اپنی ذات پر بھی اعتماد ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں پر بھی اعتماد ہونا چاہیے. اور دوسری اہم بات ہے کہ قائد اپنی ذات پر اپنے نسب العین کو ترجیح دینے والا ہو. یہ معاملہ جو ہے بڑا الٹا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم روشنی دکھانے چلتے ہیں اور چراغ والا ہاتھ جو ہے اپنے پیچھے کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو آگے کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے، جب ہم امام الانبیاء کی بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری کائنات اور پوری تاریخ میں کوئی میچ ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اہم بات کیا ہے، آپ علیہ السلام نے خاص جو معاملہ اختیار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلوایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو بھی ایسے پیش کیا، دیکھو میں تو خود اللہ کے وحی کے مطابق بات کرتا ہوں. ایک اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ اعراف کے آخر میں بھی، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو اپنی ذات کو بھی نہیں بلکہ رب کی بات کو آگے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی آپ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کی بھی عاجزی کی انتہا کا معاملہ کہ اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا. میں تم سے وہ کہتا ہوں جو میرا رب وحی فرماتا ہے، میں وہ کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پر وحی فرمائی. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں، واحد ذات جن کی پوری زندگی محفوظ ہے وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات ہے، جو ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے، جو فرما رہے وحی کے تابع، جو کر کے دکھا رہے وہ وحی کے تابع. ہمارے لیے خیر کیا ہے؟ ہمارے لیے خیر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کی اتباع میں لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ تقاضا بھی کرتا ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اے نبی ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت 31، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. ہمارے لیے خیر اس میں ہے ہم حضور کی اتباع میں اپنے آپ کو لے آئیں، تو وہ برکات جو اللہ کی وحی کی تعلیم پر عمل کی ہیں انشاءاللہ وہ ہماری قیادتوں کو بھی میسر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر اگلی بات جو آپ نے اشارہ فرما دیا کہ چراغ پیچھے چلا جاتا ہم آگے آ جاتے، نہیں ہم پیچھے رہے، میں بہت آ گئی نا، نسب العین آگے رہے، اور جوڑے کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. جوڑے کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. حضور علیہ السلام کا جو صحابہ کی جو حضور سے محبت ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و صلی اللہ علیہ وسلم. مگر حضور کا کمال در کمال ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، ہم تو عقیدت والی بات کرتے ہیں نا، ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات رب نے عطا فرمائیں اور جو صحابہ کو عطا فرمائے، اگر کچھ بھی چاہتے تو ان سے منوا سکتے تھے، مگر منوائی کس کی بات؟ ذات کی نہیں، رب کائنات کی بات. تو آج کا کوئی امیر ہو، آج کا کوئی ذمہ دار ہو، آج کا کوئی قائد ہو، اس کے لیے اہم ترین معاملہ کیا ہے؟ اپنی ذات کی نفی اور رب کی بات کو آگے رکھنا، رب کے رسول کی بات کو آگے رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. اپنی ذات کی ہم نفی کریں، رب کی بات کو اور رب کے رسول علیہ السلام کی بات کو آگے رکھیں، اسی میں خیر ہے. اور یہی کمی جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے عموماً ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں
اس میں یہ کہ ہم کام کرنے تو نکلتے ہیں دین کا، اور پھر چونکہ دنیا دار لوگ ہیں نا تو آہستہ آہستہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں، پھر میں آ جاتی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، معاملہ خراب ہو جاتا ہے سارا۔ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں کچھ ان کو کنٹرول کرنا۔ قیادت کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی اپنے نظم العین سے وابستگی، اور پھر مقلدین کا بھی یعنی فالوورز جو ہیں ان کا بھی اپنے قائد پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ماننے والوں کا قائد پہ اعتماد، قائد کا اپنے ماننے والوں پر بھی اعتماد ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ اس سلسلے کی بہترین مثال ہے۔ جی دیکھیے، یہ باہمی اعتماد اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بڑا کام پیش نظر ہے باطل نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونا، تو اس کے لیے تو جماعت کا منظم ہونا ضروری ہے۔ بکھری ہوئی جماعت، ٹوٹی ہوئی جماعت، جن کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوں، خدا نخواستہ بکھرے ہوئے ہوں، وہ منظم نہ ہوں، ان میں سم و طاعت کا ڈسپلن نہ ہو، لسن اینڈ اوبے، یعنی ایک پکار پر وہ لبئی کہنے کو تیار نہ ہو، تو یہ ڈھیلی ڈھالی جماعت کوئی با اثر کام نہیں کر سکتی، خاص طور پر نظام کو بدلنے کی جد و جہد کا۔ چنانچہ باہمی اعتماد تو شرط لازم ہے اس جماعت کو جوڑے رکھنے کے اعتبار سے۔ اور اس بات باہمی اعتماد کا عالم کیا ہے کہ حضور اپنے صحابہ پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور حضور کو ایک جس کو کہتے ہیں نا مان کا ہونا، جو بات کہوں گا یہ فوراً مانیں گے، جس بات کا تقاضا کروں گا فوراً لبیک کہیں گے۔ اور آگے سے صحابہ کا معاملہ کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدا کا ابی و امی، اے میرے رسول علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، بدر کا مشورہ ہو رہا ہے، بدر کا مشورہ ہو رہا ہے، اور انصار بھی موجود، مہاجرین سب کچھ لٹا کر آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں۔ آپ کی نگاہ انصار کی طرف گئی تو انصار کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ایک صحابی جو سردار تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو دغا دے گئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 ہے، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا۔ اے اللہ کے پیغمبر حکم دیجیے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ ہر پکار پر لبئی کہنے کو تیار۔ غزوہ تبوک کو دیکھ لیں، پورے گھر کا مال آ رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آدھے گھر کا مال آ رہا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ڈھیروں مال آ رہا ہے، اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہیں، کون؟ سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، اور جس کی سکت اتنی تھی کہ وہ چند کھجورے لا سکے وہ بھی لے کر آ رہا ہے، ہر ایک لبئی کہہ رہا ہے۔ یہ باہمی اعتماد جب تک نہ ہو تو ایک انقلابی منظم جماعت نہیں بن سکتی، اور اس سے کمتر پر ڈھیلی ڈھالی جماعت کوئی انقلابی جد و جہد نہیں کر سکتی۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قائدانہ قیادت کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قائدانہ صلاحیتوں میں یہ کہ قائد کی اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا ضروری ہے۔ قائد کا جو ہے وہ نصب العین کو اپنی ذات پر ترجیح دینا ضروری ہے، اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں دے کر جو ہے آپ شجاع صاحب نے بتائیں۔ پھر یہ کہ مقلدین یعنی ماننے والے جو ہیں، ان کے فالوورز جو ہیں، ان کے پیروکار جو ہیں، ان کا اپنے قائد پر اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال بھی آئی کہ اعتماد کا یہ عالم ہے کہ کہا کہ فدا کا ابی امی، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر فدا ہیں، یہ اعتماد ہے۔ اور اپنے پیروکاروں پر قائد کا اعتماد کا یہ عالم ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے جو کام، چنانچہ آپ نے کسی کو گورنر بنا کے بھیجا، کسی کو مبلغ بنا کے بھیجا، اعتماد ہی تھا تو اتنی بڑی ذمہ داری دے کے گورنر بنا کے بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو ہم گورنر بنا کے اپنے بیہاف پہ گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ یقین ہوگا کہ یہ آدمی فالوور ہے اور ماننے والا ہے، موتی و فرما بردار، تو ہی تو بھیجا ہوگا۔ اور یہ اچھا ایک وضاحت ہو جائے، یہ لفظ گورنر ہمارے ذہن والا نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ گورنر انگلش کا لفظ ہے، اردو میں لکھیں گے گاف سے، اور عربی میں گاف موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں لفظ آتا تھا عامل، اور عامل کی جمع عمال۔ اصل میں عامل سے ہمارے ہیں آج کل کچھ اور مطلب دیا جاتا ہے۔ ہمارے جب عامل کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کوئی تعویذ گنڈے والا آدمی ہوگا، تو وہ عاملین یہ تمام منتظمین کو عمال کار کہتے ہیں۔ تو عامل کی جمع عمال، اور عاملین اس کی جمع ایک اور بنتی ہے۔ اچھا، یہ عاملین کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو مختلف ذمہ داریوں پر فائز کرنا،
کبھی حضور علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر جا رہے ہیں تو مدینہ شریف کا انتظام کسی کے حوالے کرنا، اور عجیب بات لگے گی ہمارے نابینا صحابی کے حوالے، اللہ اکبر، یعنی کیا اعتماد کا ایک نابینا صحابی کے حوالے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اعتماد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مدینہ شریف کا انتظام ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، ہجرت کی رات ہو رہی ہے، واقعی حضرت علی پر اعتماد ہو، سیدنا علی پر کیا اعتماد، اور سیدنا علی کا اطمینان کیا ہے کہ جتنا اس رات مجھے نیند آئی سکون والی کبھی نہیں آئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضور ایک مرتبہ سیدنا علی کو بھی پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں انتظام کے اعتبار سے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو حضور پیچھے انتظامی معاملات کے لیے سیدنا علی کو چھوڑ کر گئے۔ ایسے بہت سارے امور ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کی ایسی مہم کہ جس کا آپ نے خود فیصلہ فرمایا وہ آخری مہم ہے جس کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا ہے، اور اسامہ بن زید کون ہے؟ نوجوان ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کو ان کی اس عمارت میں جانا تھا، وہ تو پھر حضور علیہ السلام کے وصال کا معاملہ آیا، بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، روانہ کیا، لیکن ایک نوجوان پر اعتماد، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اعتماد باہمی دونوں طرف سے ضروری ہے، اور جب تک یہ دل جڑے اور ملے نہ ہوں اور جماعت منظم نہ ہو، باہم اعتماد نہ ہو، تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں جو بریک سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، پھر کوئی انقلابی کام نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ ساری جو محنت کی بات ہو رہی ہے انقلابی جد و جہد کی، یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا کام نہیں کہ بھئی فلاں شہر کی چند گلیوں کی صفائی ہو جائے، فلاں محلے کے اندر 50 گھرانوں کو راشن پہنچ جائے، یہ چھوٹا موٹا کوئی جزوی اصلاح کا کام نہیں، یہ پورے انقلاب کو برپا کرنے کی جد و جہد کے لیے جماعت کی تیاری کی بات کی جا رہی ہے، اور انقلاب بھی کیسا؟ ہمہ گیر، جامع ترین، جس میں زندگی کا ہر گوشہ بدل گیا، اس کے لیے انقلابی جماعت کی تیاری، اس پر ہم کلام کریں۔ یہ جو مقلدین یا پیروکاروں پر اعتماد کی بات ہے، اور پیروکاروں کا اپنے قائد پر اعتماد کی بات ہے، ابھی بہت سی مثالیں اس کی آئی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ بیت عقبہ دوم، رات کی تاریکی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات ہے، بیعت کا معاملہ ہونا ہے، یہ تمام حج کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں، ایک گھاٹی میں جمع ہوئے ہیں، رات کے پچھلے پہر جو ہے وہ سب جمع ہو کے آئے، اور جب سب جمع ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ بیعت کرنے کے تیار ہوئے تو حضرت عباس نے ہاتھ روک لیا، وہ کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ دیکھو تم یہ طے کر لو پہلے کہ تم کس بات پہ بیعت کر رہے ہو، تم اصل میں اپنے جانوں کے بدلے پہ بیعت کر رہے ہو، تو اپنے خون خرابے پہ بیعت کر رہے ہو، تم اپنے کاروبار برباد کرنے، اپنے بچوں کو دشمنوں کے ہاتھوں قتل کرانے پر بیعت کر رہے ہو، یہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، سوچ لو اچھی طرح۔ تو اس وقت سب نے کہا، ہاتھ بیعت کراتے وقت یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ جو ہے ان پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر جب بیعت ہونے لگی، پھر ایک صحابی نے ہاتھ روک لیا کہ بھائی ابھی ٹھہر جاؤ، سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہو، تم اصل میں سارے عرب سے دشمنی لینے جا رہے ہو، تم سرداروں کے قانون توڑنے جا رہے ہو، تم سوچ لو کہ اس میں سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم دین کا کام کرنے نکلے ہیں لیکن ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اللہ اکبر، ہے نا جی، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، ہم دین کا کام تو کرنے نکلے ہیں لیکن اگر پجیرو نہیں ملے گی تو میں وہاں تک آ نہیں سکوں گا، ایئر کنڈیشن گاڑی ہوگی تو پھر میں آؤں گا۔ دیکھیے یہ بات، اچھا یہ جو واقعہ ہے بیعت عقبہ ثانی کا، اور حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے جی، مگر حضور کے چچا ہیں، بعد میں ایمان بھی لائے الحمدللہ، لیکن کیا ہے کہ وہ ایک محبت ہے بھتیجے سے، اور ظاہری بات ہے خاندان کے فرد کو کسی کے ساتھ جانے کی اجازت دینے کی بات بھی ہے نا ایک طریقے پر، تو یہ اچھی طرح ان سے طے کرایا گیا، اور یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ رہے کہ بندہ سوچ سمجھ کر کسی وادی میں قدم رکھے، اور یاد رکھنا چاہیے جب بندہ دین کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب آتا ہے نا، اول اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش فرماتا ہے تاکہ سوچ سمجھ کر آئے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ چوری کرتا ہے نا اس کا بھی دل دھڑکتا ہے 2-3 مرتبہ، سوچ سمجھ کر جاؤ، اور جب وہ اس کے عادی ہو گیا جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ حوالے کر دیتا ہے، دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ پھر دین کا معاملہ یہ ہے کہ اس راہ میں تو مشقتیں بلٹ ان ہیں،
سورہ البقرہ میں آیت نمبر 155 معروف آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو یہ تو ہوگا اس راہ میں۔ تو پھر وہ یثرب سے آنے والے کہتے ہیں جب 2 مرتبہ ان کو کہہ دیا گیا سوچ سمجھ کر بیعت کرو، تم کیا کر رہے ہو، پورے عرب سے ٹکر لینے کو تیار ہو، پھر وہ علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ آپ آئیے، ہم اپنی جانوں، مالوں، اولاد سے بڑھ کر اے نبی آپ کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایک سوال انہوں نے آخر میں کیا، اے اللہ کے رسول یہ عہد و پیمان تو کر رہے ہیں، جان، مال، گھر والوں سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر آپ کی محبت کا اظہار کریں گے اور حفاظت بھی کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور فرماتے تمہارے لیے جنت کا وعدہ۔ پھر وہی بات آگئی نسب العین والی، اگر وہ کلیئرٹی ہے تو بندہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا، وہ کلیئرٹی ہے تو بندہ اولاد قربان کرنے کو بھی تیار ہوگا۔ ناظرین بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ بات تو کرنے کی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام کا خون اطہر ہے نا، طائف، احد یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ حضور کے گھرانے میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے، حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہو جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو۔ حضور نے 70 صحابہ کی جانیں پیش کی اللہ کے راہ میں احد کے میدان میں، 259 صحابہ کی جانیں پیش کی ہیں۔ یہ سب کچھ کب ہوا ہے؟ جب وہ آخرت کے طلبگار ہوئے اور ان کو جنت کی بشارت حضور نے عطا فرمائی، اللہ کی رضا کی بشارت عطا فرمائی، تو اس سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور یہ کتنا اہم بات ہے کہ جب یہ پوچھا گیا بیعت عقبہ کے موقع پر کہ حضور ہم تو جان بھی دے دیں گے، ہم تو اپنا مال، ظاہر کاروبار تباہ ہو جائے گا، کر دیں گے، اگر حفاظت آپ کی ایسی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں، جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہ آپ کے لیے پسند کریں گے، اپنے سے زیادہ بڑھ کے آپ کی حفاظت کریں گے، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ اچھا جب ایسا ہو جائے گا اور انقلاب آ جائے گا تو میں تمہیں گورنر بنا دوں گا اور تمہیں فلاں وزارت دے دوں گا اور تمہیں فلاں، کہا کہ کچھ نہیں، جنت ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ اب آپ سوچئے جب یہ جواب آ رہا ہو کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ابھی ہم سے کوئی کہے کہ صاحب یہ کرو یہ کرو، ہم تو کہتے ہیں نا واہ ہم سے فی سبیل اللہ پہ جو ہے ٹال دیے گئے، ہم تو یہی کہ ہمارا جواب تو ہوتا ہے ہم تو فی سبیل اللہ ٹال دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے تمہیں جنت ملے گی، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ لو ہمیں جنت، یہ تو وہ آخرت کا معاملہ، دنیا میں کیا ملے گا؟ چونکہ ہمارا نظم العین جو ہے وہ دنیا تھی ہی نہیں، ہمارا تو نظم العین آخرت تھا۔ بلکہ 2-3 باتیں آپ کی اجازت سے یہاں پر ذہن میں آتی ہیں۔ یہ جو بیعت عقبہ ثانی کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسری بیعت کی بات کر رہے ہیں عقبہ کے علاقے میں، گھاٹیوں میں، یہ بات ہو رہی ہے 75 افراد کے آنے کی۔ جی، اس سے قبل 12 آئے تھے، اس سے قبل 6 آئے تھے۔ اچھا حضور علیہ السلام 10 نبوی میں آغاز وحی کے 10ویں سال کہاں گئے تھے؟ طائف۔ حضور نے سوچا وہاں سے کچھ معاملہ ہو جائے، دنیال بھی تھا، طائف میں کیا کیا نہ ہو گیا، قیامت آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کہاں سے کھول دی؟ یثرب سے۔ 1 سال 6 آ گئے، دوسرے سال 12 آ گئے، اگلے سال 75 آ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں بہت اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ ہم شاید محسوس کریں یہاں سے کچھ ہوگا، وہاں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ وہاں سے بہت کچھ عطا فرما دے جہاں سے کچھ بھی ہونے کا توقع کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور طائف جا رہے ہیں، وہاں پہ بہت کچھ ہو گیا، اور ادھر اللہ نے یثرب کی کھڑکی کھول دی اور بعد میں مدینۃ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نقطہ ایک کیا ہے؟ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں، جاری اخلاص کے ساتھ، نصب العین کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر، سنت رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ کہاں سے کھڑکی کھولے، کہاں سے مدد عطا فرمائے، اللہ نوز دی بیسٹ، وہ بہترین بات کا جاننے والا ہے۔ اور یہ جو بات چل رہی ہے بیعت عقبہ کی، اور ادھر جنت کی بات آئی ہے، بجا آپ نے فرمایا، دیکھیے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، دنیا پرست، مال کے دیوانے، معصیت اور گناہوں میں مبتلا لوگوں کے ہاتھوں دین کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد متقین کے لیے ہے، اللہ کی مدد ان کے لیے جو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اللہ کی مدد ان کے لیے جو آخرت کے طلبگار ہوں۔ دنیا پرستوں کے لیے تو پھر یہ مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ تو ابھی کیا سوال ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا عطا ہوگا؟ تمہیں جنت عطا ہوگی، تو اس کے ہی مطلوب اور اسی کو مطلوب اور مقصود بناؤ۔ ہاں بعد کے دور کی بات ہے، احزاب کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسریٰ کے کنگن بھی ملیں گے، شام کے محلات بھی ملیں گے، اور ملے ہیں، نفی نہیں ہے، نفی نہیں ہے، یہ انعام اللہ عطا فرمائے گا، لیکن مطلوب کیا بنے تمہارا؟ آخرت کا معاملہ۔ وہ کنگن نہیں تھے جو احد میں شہید ہو گئے 70 صحابہ، ان کو تو کچھ نہ ملا بظاہر، ان کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا، وہ حیات جاویدہ پا گئے، لیکن کسریٰ کے کنگن
اور محلات شام کے یمن کے وہ بھی حضور نے بشارت عطا فرمائی ہیں، وہ بھی سامنے رہے، مگر مطلوب اصلی کیا رہے، مقصود اصلی کیا رہے، میرا اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں وہ راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام میں جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آج یہیں ہم بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث ہدیہ کرواتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام زندگی بخیر رہی تو یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طلبگار نہیں، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔